يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم۔ آیت 33 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے تو اس کی کیا سزائیں ہوں گی۔ پچھلی آیت میں ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو شخص معافی مانگ لے تو اس کے لیے کیا سزائیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی تمہارے قابو پانے سے پہلے، جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ بخشنے والا ہے، رحمان ہے۔ دیکھیں، آپ کے پکڑ لینے سے پہلے اگر کسی شخص نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اس سے پھر سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ والی۔ اب یہاں پر نا دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک حقوق اللہ آ جاتا ہے اور ایک حقوق العباد آ جاتا ہے۔ کوئی شخص معافی مانگ لے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، جبکہ حقوق العباد میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی سے مال چھینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس سے جا کے معافی مانگنی ہے۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو ان کے وارثوں سے آپ نے جا کے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قصاص ادا کرنا ہے، جو مال آپ نے لوٹا ہوگا مال آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ اگر کسی کا قتل کیا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت، ناک توڑا ہے تو ناک کے بدلے ناک۔